امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قواعد و انشاء سفینہ اردو میں ہم پڑھیں گے جماعت ہفتم کے لیے۔ ہم نے پڑھنا ہے خط کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ خط کے جو بنیادی اور کچھ ضروری حصے بھی ہیں۔ فرسٹ جو ہے مقام روانگی، سیکنڈ پہ ہے القاب اور آداب، مضمون خط، خاتمہ، کاتب کا نام لکھنا ہے، پھر ہے مکتوب عالیہ کا نام اور مکمل پتہ۔ اس کے بغیر تو دیکھیے خط ہو ہی نہیں سکتا، یہ تمام ہم چیزیں لکھیں گے تو اس کے بعد خط مکمل ہوگا۔ مقام روانگی اور تاریخ، مطلب ہم نے کیا لکھنا ہے، جب خط ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو سٹارٹ میں ہم نے جس مقام پہ خط بھیجنا ہوتا ہے، مطلب جس جگہ پہ، لاہور، کراچی، اسلام آباد، سب سے پہلے اس مقام کا نام ہم لکھیں گے۔ کس طرف لکھیں گے؟ دائیں طرف لکھیں گے۔ پھر اس کے نیچے تاریخ دینی ہے، مثلاً کیا تاریخ ہے، اب دیکھیے جگہ کا نام ہے اقبال نگر سیالکوٹ۔ تاریخ جو ہے، جو آپ خط جس دن لکھیں گے، مئی ہے، جون ہے، جولائی ہے، اس طرح لکھ کر آپ نے 2020 لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ القاب اور آداب، اس کے بعد 2 سطروں کی جگہ چھوڑ دینی ہے آپ نے، 2 سطروں کی جگہ چھوڑ کے آپ نے مکتوب عالیہ کا مخاطب کر کے جو الفاظ لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لکھے جہاں پہ جاتے ہیں آپ کیا کریں گے، وہاں پر ان الفاظ کو القاب کہتے ہیں، مطلب لفظ کی جمع القاب، لقب القاب۔ القاب مکتوب عالیہ کی عمر، رتبے اور رشتے کے مطابق لکھے جائیں گے، مثلاً پیاری، مطلب ہم جس سے مخاطب ہیں، ہم اس کو لکھیں گے، مطلب پیاری امی جان، پیارے ابو جان، مطلب یہ وغیرہ، یا استاد کو لکھیں گے تو محترم استاد صاحب لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ القاب اور آداب، اس کے بعد 2 سطروں کی جگہ چھوڑ کر سطر کے عین درمیان میں مکتوب عالیہ کے مخاطب کرنے کے لیے جو الفاظ ہم لکھتے ہیں وہاں پر ہم نے وہ لکھ لینا ہے۔ پھر اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ گیا، مضمون خط یا مدعا، اس کے بعد جو باتیں خط میں لکھی جاتی ہیں انہیں مضمون کہتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے نا۔ خط کا ہم کیا کہتے ہیں، خط کہتے ہیں، مطلب خط کا مضمون ہمارے پاس کیا ہے، خط کا مضمون نہایت سادہ، سلیبس و مختصر ہونا چاہیے، مطلب سادہ سے زبان میں اپنے لکھ لیں گے۔ زبان مکتوب عالیہ کے رشتے، رتبے اور حیثیت کے مطابق استعمال کرنی چاہیے، مطلب ہم نے دوست کو لکھنا ہے تو دوست کے مطابق، ابو کو لکھنا ہے تو ابو کے مطابق، امی کو لکھنا ہے امی کے مطابق۔ ہم نے رتبہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر پہ تلقفی نہیں کر لینی ہے۔ پیج نمبر 106 پہ آپ دیکھیں، اسی بعد ہم نے لکھنا ہے شوخی کا اندازہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دعائیہ کلمے، خط کے خاتمے پہ، اب جب خط ختم ہو جائے گا، مطلب ہم نے خط سے میں جو لکھ لیا، ہمیں جو کوئی خط میں لکھنا ہے، پھر جو الفاظ اور کلمات ہوں گی وہ دعا کے طور پہ ہم انہیں دیں گے، مطلب دعا کے طور پر ہم کہیں گے، مثلاً ہم کہیں گے والسلام، آپ کی تابعدار، آپ کا دعا گو، یا آپ کی مخلص دوست، مخلص بھائی، آداب سے ہم نے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خاتمہ، اب جب دعا ہم لکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے خاتمہ لکھنا ہے، دعائیہ کلمات کے بعد 1 یا 2 سطریں چھوڑ کر خط کے بائیں کونے میں، دائیں نہیں بائیں کونے میں، کاتب کو اپنا نام لکھنا چاہیے، مطلب جو لکھ رہا ہے خط، نام کے ساتھ کوئی موضوع کلمہ، مثلاً مخلص دوست گو، خیر اندیش، دعا کا محتاج، نیاز مند، فرما بدار وغیرہ لکھنا چاہیے۔ مکتوب عالیہ کا پتہ، اچھا خط جو ہم نے لکھا ہے نا، لکھ چکنے کے بعد جب ہم نے خط لکھ لیا تو مکتوب عالیہ کو بھیجنے کے لیے ڈاک کا لفافہ لے کر اس پہ مکتوب عالیہ کا پتہ نہایت صاف اور خوش خط لکھنا ہے، مطلب ہم جس کو خط بھیج رہے ہیں نا اس کا ہم نے خط لکھنا ہے۔ پھر خط کے مدارج، دیکھیں اب یہاں پر اسکول، ڈیٹ آ گئی، پیارے ابو جان، مطلب القاب آ گئے، یہ آداب ہے، یہ مقام ہے، اور مضمون خطی مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لفافے پر لکھے جانے والا، مطلب آپ کا بیٹا، یہاں پہ دیکھیں خاتمہ، یہ خاتمہ ہے، پھر جہاں پہ بھیجنا ہے تو آپ نے یہ سارا لکھنا ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، گریڈ 7۔ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ خطوط آپ نے، یہ جو تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، صفحہ نمبر 7 پہ والد کے نام آپ نے خط لکھنا ہے، نئی جماعت کی تعلیمی ضرورت کے لیے رقم کا تقاضا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ نے پیارے ابو جان کو آپ نے یہ خط لکھنا ہے، آپ نے اپنے یہاں پر جہاں بھیج رہے ہیں یہاں پر ڈیٹ لکھنی ہے، پیارے ابو جان،
پھر کل آپ کا جو نوازش نامہ موصول ہوا تھا جس میں آپ نے میرے سالانہ امتحان کے نتیجے کے بارے میں دریافت فرمایا تھا، یہ سارا آپ نے لکھ کر میری کامیابی آپ کو دعا کا ثمر ہے۔ اب مجھے نئی جماعت کی کتابیں اور کاپیاں خرید کر اسکول کی فیس وغیرہ ادا کرنے، نیا یونیفارم بنوانے کے لیے کم از کم 800 روپے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خط ملتے ہی یہ رقم بذریعہ منی آرڈر یا کسی آتے جاتے کے ساتھ ارسال کر دیں تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ گھر میں ہر طرح خیریت ہے، امی جان، باجی اور پپو کی طرف سے سلام۔ ٹھیک ہے، پھر وسلام، آپ کا پیارا بیٹا۔ اپنا آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے۔ یہ آپ نے خط اپنی گرامر کی کاپی میں، آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اپنی گرامر کی کاپی میں یہ ہوم ورک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں، اور جس طرح یہ لکھا ہوا ہے نا اسی میتھڈ سے آپ نے لکھنا ہے، اسی طریقے سے لکھنا ہے، بالکل صفائی سے لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔